الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم من ليلتنا هذه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلى الله عليه محمد. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مشہور وصیت جو آپ نے اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے نام کی تھی، اور اس میں آپ کا ایک مفصل وصیت نامہ ہے جسے تاریخ طبری نے سب سے پہلے نقل کیا. ایک چیز جو عزاداری کے عنوان سے، محرم کے عنوان سے، مصائب کے عنوان سے ہمارے ذہن میں، خصوصاً ہمارے جوانوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مصائب امام حسین علیہ السلام میں اختلافات بہت زیادہ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واقعہ عاشورہ کے اوپر جو انسان اس واقعے کو نزدیک سے واچ کر رہا تھا وہ شخص ابی مخنف تھا، جو لشکر یزید کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا تھا. حالانکہ اس نے کوئی کتاب ایک مفصل اس زمانے میں نہیں لکھی، لیکن واقع کربلا کے اوپر سب سے تفصیلی کتاب طبری ہے کہ جو واقع کربلا کے منعقد ہونے کے 150 سے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 1 مہینے کے اندر اس واقعے میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا وہ واقعے کو کچھ نقل کر رہا تھا، لیکن جس نے سنا ہے اس واقعے کو جتنے ذہن سنتے جائیں گے اتنی تبدیلیاں اس میں آتی جائیں گی. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب واقع کربلا پر ایک پہلی اور مفصل کتاب واقع کربلا کے 150 سے 200 سال کے عرصے گزرنے کے بعد لکھی گئی ہے تو اس واقعے کے اندر تحریفات کتنی ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2، لکھنے والا آل محمد سے کنیکٹ نہیں تھا بلکہ ان کے مخالفین سے تعلق رکھتا تھا. اب جو انسان اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس واقعے کو لکھے گا وہ کیسا لکھے گا؟ آپ کہیے تو پھر ہمارے یہاں جو واقعات کربلا ہیں، ہمارے یہاں جو واقعات کربلا آئے ہیں، جن واقعات کو طبری نے نقل کیا، توجہ فرمائیے گا، جن واقعات کو طبری نے نقل کیا اور معصومین کی حدیث نے آ کے اس واقعے کی تائید کر دی، وہ واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. تائید ضروری ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ممبروں سے ایام اعضاء کے اندر ان مصائب اور ان واقعات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جن کے اوپر معصومین علیہ السلام کی طرف سے مہر لگی ہو تائید کی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہضت رونما کیوں ہوئی؟ آپ انقلاب کربلا کو ایک واقع اور ایک حادثے کے اینگل سے نہ دیکھیے گا کہ ایک کام ہوا اور ہو گیا، نہیں، واقع کربلا کی بنیاد جناب آدم کے زمانے سے ملتی ہے، اس لیے کہ آدم بھی کربلا آئے تھے تو روئے تھے۔ رونے کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد کربلا خلقت آدم سے پہلے بھی رکھی جا چکی تھی۔ جب کسی واقعے کی بنیاد، کسی نہضت کی بنیاد، کسی انقلاب کی بنیاد آدم کی خلقت سے بھی پہلے رکھ دی گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ یا حادثہ نہیں ہے، ایک عظیم تحریک کا نام ہے کہ جب تک عالم انسانیت زندہ رہے گی یہ تحریک بھی زندہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ اصل ہمیں اس نظریے سے واقع کربلا کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ واقع کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ جو میں واقعہ بار بار کہہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہا ہوں کہ واقعہ نہیں ہے، دراصل یہ اپنے مفہوم اور اپنے مطلب کو پہنچانے کے لیے یہ ایک انقلاب ہے، ایک تحریک ہے، ایک نہضت ہے۔ اگر نہضت نہ ہوتی تو یہ واقع کربلا کھچتا ہوا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچتا۔ آپ خود بتائیے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقم خون حسین کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کس لیے؟ اگر یہ واقع کربلا کی جس کی ابتدا کا نام ہے حسین، جس کی انتہا کا نام ہے امام مہدی، تو اس درمیان کے وقفے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج یہ واقع کربلا یا یہ نہضت کربلا، یہ تحریک کربلا مجلسوں کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں، عزاداریوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، تعزیوں کی صورت میں، علم کی صورت میں، تابوت کی صورت میں ہماری وجہ سے زندہ ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ہمارا وجود مرہون منت ہے عزاداری سرکار سید الشہداء کا۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی تحریک کچھ سال تک کام کرتی ہے لیکن کچھ سالوں کے بعد کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی تاریخ جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہے اربعین حسینی میں بھیڑ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اربعین میں تو بھیڑ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا کہ کم سے کم کتنا بھی انسان اسے گھٹائے تو 20 ملین تو مانتا ہی ہے کہ 20 ملین افراد جمع ہوتے ہیں دنیا میں۔ کسی بھی آپ مذہبی پروگرام کے اندر 20 ملین افراد کی تعداد دکھا دیجئے، یہ حسین ابن علی کی محبت ہے کہ جو مومن کے دل اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر یہ اظہار محبت نہیں ہے تو اور کسے کہتے ہیں؟ محبت ہی سے نہیں کہتے تو اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، ہمارے یہاں ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا ایک دو کتابیں ہم نے واقع کربلا کے اوپر پڑھ لی تو ہم سوچتے ہیں کہ واقع کربلا کے اوپر، تحریک کربلا کے اوپر، انقلاب کربلا کے اوپر ہم نے ایک کتاب پڑھ لی تو ہم اسکالر بن گئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ ہے کہ سوائے معصوم کے انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو ان کے اقدام کو کیسے لوگ سمجھیں گے؟ ان کی تحریک کو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ وجہ کیا تھی کہ جو واقع کربلا رونما ہوا؟ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اشرے ہونے چاہیے کہ واقع کربلا کیوں رونما ہوا، اس انقلاب کی بنیاد حسین ابن علی نے رکھی کیوں، وجہ کیا تھی، کیوں حسین نے قیام کیا؟ اور اسی لیے جب اہل سنت کے بڑے عالم مولانا مودودی صاحب ان سے کسی پریس رپورٹر نے سوال کی، یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے کہ سارے صحابہ خاموش تھے، حسین ابن علی ہی یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگے میرا بھی تو یہی سوال ہے، لیکن اس کو الٹا کر دو کہ جب حسین ابن علی کھڑے ہو گئے تو صحابہ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ بھائی حسین ابن علی نواسے رسول تھے یا نہیں تھے؟ امیر المومنین کے فرزند تھے یا نہیں تھے؟ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر تھے یا نہیں تھے؟ ایسی عظیم الشان شخصیت کے سماج میں موجود ہوتے ہوئے کس کی ہمت تھی کہ جو اسلام کے خلاف آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیتا اگر سب حسین ابن علی کی پشت پناہی کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ آپ کہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پناہی کے لیے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وجہ کیا تھی
کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں آواز بلند نہیں کیا تھا حل من ناصر ینصرنا؟ کیا لوگ حسین کی مظلومی کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ حسین نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں؟ رات میں 3 مرتبہ قبر جناب زہرا پہ جا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، گھٹنیوں کے بل جا رہے ہیں، جا کے ماں کی لحد پہ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ روضہ رسول پر جاتے ہیں، مسجد النبی کے اندر ہے نا روضہ رسول، اس کے اندر جاتے ہیں۔ کیا مسلمان بغیرت تھے؟ نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ رشتہ نہیں پتا تھا؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حسین ابن علی کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ کے ذہن کو تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو 10 دن ہے اس میں ذکر حسین ہونا چاہیے۔ بقیہ تو سال بھر ہم سارے اذکار سنا کرتے ہیں، لیکن کربلا کیا ہے؟ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہوا؟ آپ کے ذہن کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے۔ سرکار پیغمبر اکرم ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، سنا ہوا سب کا واقعہ ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ دوران خطبہ ایک گھر کا دروازہ تھا کہ جو مسجد میں کھلتا تھا، بقیہ سارے دروازے جو مسجد میں گھسبیٹھیوں نے کھول رکھے تھے پیغمبر نے سب کو بند کروا دیا تھا۔ حکم آیا تھا قرآن مجید کے اندر سب کے دروازے بند کرواؤ، کسی کی دکانیں مسجد میں نہیں کھولیں گی، ایک در کے علاوہ جو در فاطمہ تھا۔ حکم تھا کہ اس دروازے کو مسجد میں کھولا جائے، اور بقیہ دوسرے دروازے بھی تھے دوسری طرف سے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک کمسن بچہ دوش کے اوپر عبا ڈالے ہوئے، سر پہ چھوٹا سا امامہ رکھتے ہوئے پیغمبر کی طرف آ رہا تھا بھاگتا ہوا۔ 2 سے 3 سال کی عمر تھی سرکار سید الشہداء کی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، عبا چونکہ لمبی ہوتی ہے، پیر الجھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر پڑے۔ فرض کریے یہ مجلس یہاں پر ہے، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، اگر میرا بچہ آئے کہ جو اتنا کمسن ہو کہ چل نہ پاتا ہو اور اس کا پیر الجھ جائے، تو کیا میں مجلس روک کے اسے اٹھانے جاؤں گا، یا آپ میں سے کوئی بڑھ کے اٹھا لے گا، یا کسی ایک سے کہہ دوں گا بھیا ذرا اس کو اٹھا لیجئے؟ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، فوراً لوگ اس کو اٹھا لیں گے۔ تو کیا جتنا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت کرنے والے رسول کے صحابی نہیں تھے؟ سوچنے والی باتیں تھے نا، ہر سماج میں ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں۔ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام گرے، پیغمبر نے خطبے کو جہاں بیان تھا وہیں روکا، روک کے ممبر سے اترے۔ کون ہے یہ ممبر سے اترنے والا؟ سید الانبیاء، جسے پروردگار عالم ملاقات کے لیے آسمان کی بلندیوں پہ بلاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے باتیں کرنا چاہتے تھے تو ان کی رسائی آسمانوں پہ نہیں تھی، کوہ طور پہ جاتے تھے، مگر جب پیغمبر اکرم ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو خدا سواری بھیج کے آسمان کی بلندیوں پر بلاتا ہے، آؤ تم سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ شخصیت خطبے کو چھوڑا، ممبر سے اترے، کسی سے نہیں کہا کہ بچے کو اٹھا لو، خود گئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آغوش میں لیا، لے کے آتے، یہاں بٹھا دیتے، ممبر پر چڑھ جاتے۔ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پیغمبر نے نہیں کیا، بٹھایا نہیں، بلکہ آغوش میں لیے لیے ممبر کے بلند ترین زینے پر پہنچے۔ ابھی تک بیان کس چیز کا ہو رہا تھا؟ نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، صدقات کے متعلق، مومن کے حقوق کے متعلق، والدین کے حقوق کے متعلق ساری باتیں پیغمبر نے چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب موضوع گفتگو بدل گیا ہے۔ یعنی جب ذکر حسین آئے تو سارے موضوعات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، حسین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ حسین نماز کی وجہ سے نہیں ہے، نماز حسین کی وجہ سے ہے۔ احکام و قوانین کا بچانے والا حسین ابن علی ہیں، ان قوانین نے حسین کو نہیں بچایا۔
توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے سارے موضوعات چھوڑے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آغوش میں ہیں۔ ایک بات بتائیے گا، مدینے کی اس مسجد میں جتنے افراد بیٹھے تھے وہ سب جانتے تھے یا نہیں تھے کہ حسین پیغمبر کے نواسے ہیں؟ اس لیے کہ روز کے اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اہل مسجد تھے، سب نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ سجدے کے عالم میں پشت رسالت پر آ گیا تو جب تک خود سے نہیں اترا پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور یہ کام خود نہیں کیا کہ پیغمبر نے نہیں اٹھایا، نہیں، خدا نے کہا کہ جب تک خود نہ اترے حسین تب تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ نماز کی، پیغمبر کے نماز کی معراج یہ ہے کہ جب تک حسین بیٹھے رہیں گے تب تک ذکر خدا طولانی تر ہوتا رہے گا۔ ہر عمل آپ دیکھیے، صرف یہ نہیں کہ حسین پشت رسالت پر آ گئے تو ذکر خدا کو طول مل گیا، لمبا ہو گیا، بلکہ حسین نے اگر سجدے میں سر رکھ کے سر کٹا دیا تو قیامت تک یہ سجدہ بھی رہے گا، ذکر خدا بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ سب پہچانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی پیغمبر کے داماد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر کا نواسا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر بیچ مجمع، آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پیغمبر صحابہ بیٹھے رہتے تھے، امام حسین ادھر آئے، پیغمبر نے فوراً پکڑا اور پکڑنے کے بعد امام حسین کو زمین پر لٹایا اور دونوں ہاتھ اور پیر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور پیغمبر ان کے گلے چومتے تھے اور روتے رہتے تھے، آنکھیں چومتے تھے، ان کے ہونٹ چوستے تھے، چومتے نہیں تھے، ان کی آنکھیں چوستے تھے پیغمبر اکرم۔ آپ دیکھیے منزلت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، ایک نانا نواسے کو نہیں چوم رہا ہے بلکہ رسالت امامت کے دہان چوس رہی ہے۔ منبر کے اوپر لے کے آئے، موضوع گفتگو بدل گیا، کیا فرمایا؟ یہ حسین ہے، ھذا حسین فعرفوہ، سب جانتے تھے تو کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ حسین کو جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، مجھے حسین کو ان سے جنوانا نہیں ہے کہ تم جانو حسین کون ہے بلکہ پہچانو حسین کون ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آج دیکھ رہے ہو کہ حسین مجھ سے ہے، میری آغوش میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بتانا مقصود نہیں تھا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ حسین ہے، یہ ہمارے نواسے ہیں، ان کو دیکھ لو، نہیں، دیکھ سب رہے تھے، دل کی آنکھیں کھول رہے تھے پیغمبر، دل کی آنکھوں سے پہچانو میرا حسین کیا کر سکتا ہے۔ حسین تو وہ ہے کہ جس نے رسالت کی رواں دواں خطبے کے دوران زبان کے اوپر لگام لگا دی کہ پیغمبر منبر سے اتر کے حسین کو آغوش میں اٹھا کے منبر پر لے گیا۔ جو حسین خطبہ رسالت کو روک سکتا ہے وہ حسین کیا کر سکتا ہے، یہ سوچ لینا۔ نبض کائنات کو حسین ابن علی روک سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں مقام و منزلت امام حسین علیہ السلام کا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، حسین ابن علی قتل ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا تھا، سیاہ آندھی چلی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا اور عجیب و غریب منظر ہو گئے۔ یہ صرف ایک پھیکم پھاک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حسین ابن علی کی شخصیت وہ ہے کہ جب انسان امام حسین علیہ السلام کے نام سے گزرتا ہے تو یقیناً تعظیم حسین میں اپنا سر چھپا دیتا ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات دیکھیے، میں نے گھڑی دیکھی بھی نہیں تھی، جب ٹائم ہو جائے گا میرا تو اشارہ کر دینا مجھے، جی انشاءاللہ۔ بہرحال اب دیکھیے شخصیت سرکار سید الشہداء کیا ہے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے کربلا کے لیے حسین ابن علی ہی کی شخصیت کا انتخاب کیوں کیا اور دوسرے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ انسان کا شرف کیا ہے؟ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تو اس جانے والے کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ شہادت ہے. شہادت چاہے زہر کے ذریعے ہو چاہے تلوار کے ذریعے ہو، چاہے شہادت مسجد میں ملی ہو چاہے میدان جنگ میں ملی ہو، شہادت شہادت ہوتی ہے. لیکن پیغمبر اکرم کی شہادت مرموز ہو کے رہ گئی. مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہمارا گروہ ہے کہتا ہے پیغمبر کو زہر دیا گیا، پیغمبر اس کے اثر سے شہید ہوئے. لیکن دوسرا گروہ ہے نہیں، پیغمبر اپنی نیچرل اور طبیعی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہے یا نہیں ہے؟ اب پیغمبر نے دو آدمیوں کو فرمایا حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا من الحسین. یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں کہ جن کی شہادت کے اندر اگر آپ بال کی کھال نکالیے گا تو پیغمبر اکرم کی شہادت مرموز ملے گی. دونوں کمال ہے نا، تلوار سے مارا جانا بھی کمال ہے، زہر کے اثر سے مارا جانا بھی کمال ہے. پیغمبر کو یہ دونوں شرف ملا، ایک بڑے نواسے کے ذریعے دوسرا چھوٹے نواسے کے ذریعے. یہ شرف دنیا میں کسی کو نہیں ملا. یہ صرف اور صرف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. بہر کیف ایک صلوات علی محمد. تو میری بات الگ ہو گئی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت، آپ کی تحریک جو آج ہمارے درمیان زندہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیوں کیا؟ کیوں کھڑے ہوئے باطل کے مقابلے میں؟ جس وصیت نامے کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اسی میں آپ دیکھیے، آپ کو دو چار چیزیں مل جائیں گی. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں جو نکل رہا ہوں، میں جو حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں. خود اعلان کر رہے ہیں فتنہ نہ سمجھ لینا، بلا مفسدہ، فساد پھیلانے کے لیے نہیں، بطرا، ظلم کو ہوا دینے کے لیے نہیں. انما کا لفظ جہاں بھی آ جاتا ہے وہ فقط اور بس کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی خدا نے اس کے چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے. جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اور بس ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت نبوت تم سے اذہاب رجس کرے، رجس کو تم سے دور لے جائے. بس اور بس ارادہ یہ ہے. یہاں پر ارادہ تکوینی ہے. جب کسی شے سے مراد ارادہ تکوینی ہوتا ہے تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، خدا نے چاہ لیا کافی ہے، اب وہ ہو کے رہے گا. کوئی بھی روکنا چاہے رکنے سے نہیں رکنے والا. جو ہمارے چاہنے سے رک جائے وہ ارادہ تشریعی ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک علماء کے درمیان کی بحث ہے، جو بات آئی تو آپ کے سامنے عرض کر دیا. انما کا مطلب حاصر، یعنی دیوار کھینچ دی گئی چاروں طرف. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی تمہارا تیسرا ولی نہیں ہے. یہ بس کا مفہوم کہاں سے نکلا؟ انما کے ذریعے سے. امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، میں صرف اور صرف اصلاح کرنے کے لیے نانا کی امت میں نکلا ہوں. اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں چاہتا ہوں کہ سماج میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کروں. وَأَسِيرَ بِالسِّيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے جد اور اپنے نانا کی سیرت کو اور سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، احیاء کرنا چاہتا ہوں. احیاء کے معنی ہوتے ہیں زندہ کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ احیاء شب قدر، شب قدر کو جاگ کے کاٹنا، یہ مستحبات میں سے.
احیا کرنا سنت پیغمبر کا، اسے زندہ کرنا. اب دیکھیں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا مقصد بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں سنت پیغمبر پر، سیرت پیغمبر کو زندہ کروں، امر بالمعروف کو زندہ کروں، نہی عن المنکر کو زندہ کروں. ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ضامن ہے جب تک یہ 4 چیزیں سماج میں زندہ رہیں گی حسین زندہ رہیں گے. جب یہ چیزیں سماج کے اندر سے نکلنے لگیں، ختم ہونے لگیں، تو یہ سمجھیے گا کہیں نہ کہیں امام حسین کے مقصد کے اوپر دھول چھانے لگی ہے. اسے ایک مرتبہ دھلائی کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کے پانی سے، عقیدت کے پانی سے، محبت کے پانی سے پھر اسے دھلنا چاہیے، تاکہ وہ ایمان جو دل کے اندر چھپا ہوا ہے وہ پھر نکھر کے سامنے آ جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج کا ایک ایسا عنصر ہے کہ جب تک سماج کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ رہتا ہے تب تک سماج مردہ نہیں ہوتا. جس دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج کے اندر سے نکل جاتا ہے سماج مردہ ہو جاتا ہے. بہت اہمیت ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. اصول دین میں اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا یعنی امر بمعروف، آٹھویں برائی سے روکنا یعنی نہی عن المنکر، یہ واجبات میں سے ہے. تو آپ کہیے فلاں اپنے پڑوسی کو میں نے دیکھا کہ اس کا لڑکا ایک غلط جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا آپ نے ٹوکا؟ نہیں. مجھ سے کیا مطلب ہے؟ تو پھر امر بالمعروف کہاں گیا اگر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ چھوٹ نہیں ہے آپ کو کہ ہم سے کیا مطلب، ہم ہی سے مطلب ہے تو پھر کس سے مطلب ہے؟ بھائی آپ ہمارے پڑوسی ہیں تو آپ کی گردن پر ہمارا حق ہے، ہماری گردن پر آپ کا حق ہے، دونوں کا حق ہے ایک دوسرے کی گردن کے اوپر. کون یہ کہتا ہے؟ بھائی کسی فرض کریے آپ میں سے کوئی آدمی عربستان گیا عمرے کے لیے، وہ وہاں پہنچا، وہاں کا قانون یہ ہے کہ جب آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ سیٹ بیلٹ باندھیں گے. ہر جگہ کا قانون ہے، وہاں کا بھی یہی قانون ہے، آپ سیٹ بیلٹ باندھیے. میں نے کہا آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، پولیس آپ کو پکڑے گی، جرمانہ کر دے گی آپ کے اوپر، آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی رد کر سکتے ہیں. آپ نے کہا ہر انسان آزاد خیال ہے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس نے صحیح کہا کہ غلط؟ آپ بتائیے صحیح کہا یا غلط کہا؟ کیوں غلط کہا؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ دوسرے کے ملک میں ہیں، جس کے ملک میں رہیے اس کے قانون کا پالن آپ کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا تو پھر آزادی کا مفہوم کیا ہوا؟ آپ کہنے لگے جب تک اپنے ملک میں تھے آپ یہاں کے قانون سے بری تھے. میں نے کہا یہی تو اسلام سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہیں کہا تھا تب تک آزاد تھے، لیکن جیسے ہی تم نے ان تینوں کلمات کا اقرار کیا، نماز بھی واجب ہو گئی، روزہ بھی واجب ہو گیا، حج بھی واجب ہو گیا. اب آپ گردن نہیں بچا سکتے. جہاں جہاں زندگی کے شعبے میں قانون ہوگا آپ کے اوپر اس کا عمل کرنا واجب ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. تو دین میں کوئی زور زبردستی کون کہتا ہے؟ آپ کافر ہو جائیے. لیکن جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اگر آپ حکومت اسلامی کے اندر علناً ماہ مبارک رمضان میں سڑک پر کھا پی رہے ہیں تو آپ کے اوپر تعزیر ہوگی، آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. قانون اسلام ہے. آپ کہیں ہم بیمار ہیں تو روم میں بیٹھ کے کھائیے. علناً سڑک پر آپ نہیں کھا سکتے، قانون ہے. آپ کہیے اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو کس نے آپ کو مجبور کیا آپ مسلمان ہو؟ یہ اسلام نے تو آپ کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی کہ آپ مسلمان ہو جائیے. دیکھیں یہ صرف قانون اسلام کی بات نہیں ہے، یہ قانون فرش اعضاء بھی ہے. آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ فرش اعضاء پر آئیے.
کسی نے مجبور کیا نہیں، لیکن آپ کا دل آپ کو یہاں کھینچ کے لے کے آیا ہے، اس لیے کہ حسین کی ماں یہ چاہتی تھی کہ آپ خوشبخت ہو جائیں۔ آپ کے مقدر میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ آپ کا نام بھی حسین کے عزاداروں میں لکھ دیا جائے۔ لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کون سی سعادت ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچنا بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز اول وقت بھی پڑھنا یہ صرف توفیق کے اوپر ہے۔ امام حسین کی مجلس میں شرکت کرنا یہ بھی توفیق کے اوپر ہے۔ امام حسین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ ہر چیز توفیق پر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سب توفیق سے مبرہ چیزیں ہیں، الگ چیزیں نہیں، ہر چیز توفیق الہی کے اوپر مبنی ہے۔ جناب سیدہ عالمیان فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کس شخصیت کا نام ہے؟ آپ برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا میرے بیٹے پر روئے گا کون جب نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ علی ہوں گے؟ تو پیغمبر اکرم نے کیا جواب دیا تھا؟ میری امت کا ایک گروہ میرے مردوں پر روئے گا، میری امت کا ایک گروہ میری عورتوں پر ماتم کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، بیٹا یہ گروہ تو تمہاری اولاد پہ ماتم کرے گا، تم کیا کرو گی؟ بابا میں ان کے لیے دعا کروں گی، ان کی شفاعت کروں گی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کرواؤں گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ فاطمہ ہمارا سورس بن جائیں صرف فرش عزا پر بیٹھنے سے۔ دیکھیں آج لوگ، اگر کوئی کہیں منتری آ جاتا ہے، اگر فرض کریے کوئی منتری ہمارے ہی محلے میں آ جائے، تو لوگ خالی وہ مسکرا کے ہماری طرف دیکھ لے اگر تو ہم سمجھتے ہیں ہم دھن ہو گئے۔ اگر روز قیامت فاطمہ ہماری طرف مسکرا کے دیکھ لیں، اگر روز قیامت پیغمبر اکرم ہماری طرف مسکرا کے دیکھ لیں، علی مرتضیٰ ہماری طرف دیکھ لیں، حسن مجتبیٰ دیکھ لیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ دیکھیں ہر چیز توفیق کی بات ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف 72 افراد ملے، ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں مومن نہیں تھے، نماز گزار نہیں تھے، حج کرنے والے نہیں تھے، سب تھے، مگر اس پورے زمانے میں 72 افراد کا انتخاب حسین ابن علی نے نہیں کیا، نگاہ قدرت نے کیا ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے رشتہ دار بھی کتنے تھے، لیکن سب کو توفیق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی نہیں ہوئی۔ آپ کے رکاب میں شہادت سب کے نصیب میں لکھی نہیں تھی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے کہ جو انسان گھیر کے کربلا تک لایا، شب عاشور میں اس نے کون سا ایسا کام کر دیا کہ خدا نے اس کی قسمت پلٹ دیا۔ جانتے ہیں کون سا کام کیا تھا؟ میری سمجھ میں ایک چیز آتی ہے کہ جب جناب حر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ عرب میں اسے گالی سے بھی بڑا سمجھا جاتا تھا کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے، یعنی تم جوانی میں اس دنیا سے گزر جاؤ، یہ بددعا سمجھی جاتی تھی، گالی سے بھی بڑی چیز تھی۔ حر کو بہت برا لگا، لیکن ان کے زبان کے اوپر لگام لگائی ایک محبت نے۔ کیا جملہ تھا؟ فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملہ آپ کو کہتا۔ اس ایک احترام فاطمہ نے حر کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا۔
جو کل تک لشکر یزید کا سپہ سالار تھا آج حر علیہ السلام ہو گئے. یہ مقدر اسے کہتے ہیں, تقدیر اسے کہتے ہیں. گھیر کے لے کے آئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے. دیکھیں یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن ختم گفتگو یا ایام عزاداری ہے, اس میں مصیبتیں نہ بھی پڑھی جائیں تو ہر انسان آمادہ رہتا ہے, اس لیے کہ سب حسین کی بات کرنا چاہیے, ذکر حسین کرنا چاہیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ کارواں سرزمین مقدس کربلا تک پہنچا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. 7 عدد گھوڑے فرزند رسول نے بدلے ہیں یکے بعد دیگرے, لیکن کوئی آگے نہ بڑھا. تو ایک مرتبہ فرزند رسول گھوڑے سے اترے اور ایک ایک سے پوچھنے لگے, یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے ناصریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں. کہ آخر میں جناب مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے اور فرماتے ہیں فرزند رسول اس زمین کو ارض کرب و بلا بھی کہتے ہیں, بلاؤں اور مصیبتوں کی زمین بھی کہتے ہیں. جیسے یہ جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, ایک مٹھی خاک اٹھائی, سونگھا اور سونگنے کے بعد فرمایا ہا ہونا منا خورہا لینا, یہی ہمارا بار سفر اتارا جائے گا, یہی ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا, یہی ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, یہی ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا. اے میرے عزیزو, حسین مصیبتیں بیان کر رہے ہیں, چاہنے والی بہن سن رہی ہے, بھیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اے زینب سامان سفر اتارو, ابوالفضل عباس آگے بڑھو, خیموں کو نصب کرو. نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کیے گئے. یہ دوم محرم الحرام کا واقعہ تھا کہ نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے. ادھر سے ابن سعد کا لشکر آیا, آنے کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول نہر فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ خیمے یہاں رہیں. ایک مرتبہ جناب ابوالفضل عباس کو غیظ آیا, کس کی مجال ہے کہ جو یہاں سے خیمے ہٹائے, اور یہ کہنے کے بعد شمشیر نکالا, تلوار نکالا, ایک خط کھینچا, کسی کی مجال ہے کہ جو خط پار کر کے اس طرف چلا آئے. سارا لشکر سن کھڑا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے. عباس کے چہرے سے علی کی ہیبت کے آثار نمایاں ہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے جو موت کی آرزو کرتا ہو وہ خط پار کر لے. لیکن ایک مرتبہ جناب شہزادی فضہ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں عباس تمہیں علی کی بیٹی بلا رہی ہے. جناب ابوالفضل عباس گئے, اے شہزادی آپ نے غلام کو طلب کیا ہے, بھیا دشمن جیسا کہتا ہے ویسا کرو, یہاں سے خیمے ہٹا لو, ہمیں جنگ نہیں چاہیے کہ کل کی تاریخ یہ لکھے کہ حسین نے صرف خیمے کی وجہ سے جنگ کیا, خیمے ہٹا لو. جناب ابوالفضل عباس نے, جس نے اپنے ہاتھوں سے, ایک غیرت دار عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں گاڑی تھی, وہی عباس خیمے کی تنابوں کو کاٹ رہا ہے. اے میرے عزیزو, عباس آج خیمے احترام کے ساتھ اکھاڑے جا رہے ہیں, خیمے کی تنابیں کاٹی جا رہی ہیں, مگر اے مولا ذرا عصر عاشور تو آئیے گا, یہ خیمے کی تنابیں احترام سے نہ کٹیں گی, خیموں میں آگ لگے گی. مولا ارے زینب و ام کلثوم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائیں گی, دوسرے سے تیسرے خیمے میں جائیں گی, بچوں کے منہ پر تماچے لگ رہے ہوں گے, واہ حسینہ, واہ عباسہ, واہ علی اکبرہ, واہ علیہ, واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہوگی. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے ابوالفضل عباس, ارے عصر عاشور کا ہنگام ہوگا, خیمے جل رہے ہوں گے, زینب بیمار کے خیمے میں آئیں گی, اے عابد بیمار, ارے خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے مخنو چادر باہر نکل جائیں. اے پھوپھی اماں, ارے جان کا بچانا واجب ہے, اے پھوپھی اماں جلتے ہوئے خیموں سے بے مخنہ باہر جائیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
فرضا من قضائه وتسلیما لامره۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان ماتم سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اس سال عزاداری امام حسین بنحو احسن منانے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے نوح اور ذکر کو قبول فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے اس عمل سے دل نازنین حضرت فاطمہ کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار اس باعظمت ذکر امام حسین کا واسطہ جو بیمار ہیں، بہت بیمار کربلا، انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہیں تو انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما، اگر اس دنیا سے گزر گئے تو انہیں جوار امام حسین و جوار فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ صاحب فرش عزا ریاض بھائی کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ان کے والدین کی خصوصاً مغفرت فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان ہیں اس ماہ محرم کی عظمت کا واسطہ، اس کی بزرگواری کا واسطہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ کسی وجہ سے عزاداری امام حسین نہیں منا سکتے ہیں، پروردگار ان تمام مشکلات کو حل فرما اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وعلى المستشهدين من